کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اچھی خاصی کمائی ہونے کے باوجود مہینے کے آخر میں پیسے کہاں جاتے ہیں؟ نہ آپ کوئی بڑی شاپنگ کرتے ہیں، نہ روز مہنگے ریسٹورنٹ جاتے ہیں، پھر بھی جیب خالی کیوں ہوتی ہے؟ اصل مسئلہ اکثر ہماری آمدنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو خاموشی سے ہمارے بجٹ کو کھا رہی ہوتی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ہمیں ان غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 عام غلطیوں کو جو آہستہ آہستہ آپ کی مالی زندگی کو کمزور کر دیتی ہے، اور آخر میں آپ کو ایسا آسان اصول بھی بتائیں گے جس میں آپ بجٹ کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو روزمرہ صرف 200 یا 400 روپے خرچ کرنا ہمیں معمولی لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کولڈ ڈرنک منگوا لی یا ایک آن لائن آرڈر کر لیا، اسی وجہ سے کچھ سنیکس وغیرہ لے لیے یا کوئی شاپنگ چھوٹی سی کر لی، اور ہم سوچتے ہیں اتنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اتنی مہنگائی میں اتنے سے مہینے کے آخر میں ہزاروں روپے بن جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ چیز کی قیمت نہیں ہوتا، بلکہ ہماری عادت ہوتی ہے۔ عادت ہماری ایسی ہوتی ہے کیونکہ جب انسان چھوٹی چھوٹی خواہشات پر فوراً پیسہ خرچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا بجٹ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، آج میں نے سبزی منگوائی، سبزی میں نے ٹینڈے منگوائے۔ اب تھوڑے سے میں نے ٹینڈے منگوائے تھے، اور جب میں بنانے لگی تو اس کو میں کاٹ رہی تھی تو وہ ایسے کہ ان میں سے سارے کے سارے، یہ دیکھیں، سارے کے سارے ہی خراب، صرف ایک اس میں سے ٹھیک نکلا۔ تو میں نے پھر دوبارہ مجھے سبزی منگوانی پڑی۔ اب ہمارے لیے یہ اتنے سے کافی ہیں۔ اب فیملی میں ہم لوگ 2 لوگ ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ، اور ساتھ میں بچے ہیں۔ اب ابو جو ہے ابو وہ سالن نہیں کھاتے، تو اس کی وجہ سے صرف 2 لوگوں کے لیے اتنا سا سالن کافی تھا۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ کہ سیل کے نام پہ ہم اکثر فضول خرچی کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری اگلی غلطی ہوتی ہے کہ چلے جی، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ 50% آف اور صرف آج کے دن کے لیے، یہ الفاظ سن کر اکثر ہم لوگ وہ چیزیں بھی خرید لیتے ہیں کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے پیسے بچا لیے، حالانکہ حقیقت میں ہم نے اضافی خرچ کر دیا ہوتا ہے۔ آپ اب غور کریں یا دیکھیں کہ جب آپ کبھی ڈسکاؤنٹ سٹور پہ جاتی ہیں تو اکثر ہم وہ چیزیں لے لیتی ہیں جسے ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر جب اس کا وہ کرتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں، اینڈ پہ بل بناتے ہیں، تو بل جی 5000 بن گیا، 4000 بن گیا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اب ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو دیکھ کے اچھی چیزیں لگ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، تو پھر اس سے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ کمپنیاں ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمارے جذبات کا جو ہوتا ہے فیصلہ خریدتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اسی لیے اگلی بار کچھ بھی خریدنے سے پہلے آپ خود سے ایک سوال کر لیں کہ اگر یہ چیز سیل پر نہ ہوتی تو کیا میں پھر بھی اسے خریدتی؟ اگر جواب ہوتا نہیں، تو اس کا سمجھ لیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے بس وہ ڈسکاؤنٹ دیکھ کے یہ چیز خرید لی، حالانکہ اس کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کہاں چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کیونکہ کبھی ہم اپنے خرچ پہ نوٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے اخراجات لکھتے نہیں ہیں، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سب پیسے کس چیز پر چلے جاتے ہیں۔ کبھی فوڈ ڈیلیوری، کبھی ان نیسیسری رائڈ، کبھی آن لائن شاپنگ، اور یہی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں بجٹ کو خاموشی سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور صرف ایک ہفتے میں اپنا سارا خرچ لکھ کر دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گی، کیونکہ جب انسان کو حقیقت نظر آتی ہے تبھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ لسٹ بنا کے چلتے ہیں اپنے خرچ کا، وہ دیکھ کے اس کو چلتے ہیں، وہ کبھی ایسے کی غلطیاں نہیں کرتے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ہم لوگوں نے ضروریات کو بہت خواہشات ہماری خواہشات بڑھا دی ہیں، کس کے نئے کپڑے ہیں، کس نے ایک مہنگا فون لیا ہے، کس کا لگژری لائف سٹائل ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں، ہر چمکتی چیز خوشحالی نہیں ہوتی۔ یہاں بہت لوگ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور بعد میں مالی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی سیلیبریٹیز دیکھ لیں، ان کو آپ دیکھیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، کتنے اکثر بعد میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس چیز کا شکار ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو سیٹسفائیڈ نہیں کر رہے ہوتے، بس وہ دکھاوے کے لیے ہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی کاپی نہیں کرنا، بلکہ ہمیں
ہمیں اپنا زندگی جو ہے نا اپنے حساب سے جینی ہے، اپنے طریقے سے جینی ہے۔ تو آپ ذہنی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اپنی کمائی کے مطابق جینا شروع کریں، نہ کہ ان لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں جی، پورا مہینہ خرچ کرتے ہیں اور پھر جو بچ جائے اسے سیو کرتے ہیں، لیکن اکثر آخر میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو سمارٹ لوگ اس کے الٹا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، جیسے اکثر میں نے آپ کے ساتھ ٹپ بھی شیئر کی ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کی انکم آتی ہے نا، جتنی بھی ہوتی ہے کم یا زیادہ، اس میں سے پہلے آپ نے بہت زیادہ، میں یہاں پہ کہوں گی کہ اماؤنٹ نہ نکالیں۔ اب آپ کا منتھلی اگر آپ کے پاس 30,000 آتا ہے تو اس 30 میں سے آپ کوشش کریں کہ 2,000 نکال کے اپنی سیونگ جو ہے اس کو رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ جتنے بھی چاہیں نا اس کو پھر آپ دیکھیں کہ اپنے ڈیوائڈ کر کے کتنا اس کو خرچ کرنا ہے، اس حساب سے خرچ کریں، کیونکہ مشکل وقت کبھی بتا کے نہیں آتا۔ صرف 5% ہی کیوں نہ ہو لیکن سیو ضرور کریں اپنے۔ اسی طرح بجٹ ایک دن میں خراب نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ روز کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے کمزور ہوتا ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے سمجھدار فیصلوں سے بنتی ہے ہماری اچھی زندگی۔ آپ نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ فضول خرچ نہیں بننا، سمجھدار بننا ہے، کیونکہ پیسہ صرف کمانا اہم نہیں ہوتا، اسے سنبھالنا بھی ایک فن ہے۔ اور فن انہیں کو آتا ہے جو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے مہینے کیا کیا، اس سے پچھلے مہینے ہم نے بجٹ کو مینیج نہیں کر سکے، تو کیا وجہ تھی، کیوں نہیں ہم کر سکے۔ تو اس کو مینیج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، اب آپ دیکھیں، اب اگر آپ نے آئل، اب یہاں پہ دیکھیں میں نے گھی ڈالا نا اس میں، مجھے لگا جب سالن بن گیا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایک دم سے آئل آ جاتا ہے پک کے، لیکن جب سالن بنا رہے ہوتے ہیں تب لگ رہا ہوتا ہے کہ کام میں اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیں، تو وہ جو اوپر ایکسٹرا آ جاتا ہے نا، تو میں اس کو علیحدہ سے نکال کے رکھ لیتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم وہ اس کو ایسے ضائع ضرور کرنا ہے، تو کل اس میں آئل جو ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچت ہی ہوتی ہے جو ہمارا نا بجٹ کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلے جی، آج کی ایک ویڈیو اگر آپ کو لگے کہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا بنتی ہے جس سے بجٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو میری یہ ویڈیو ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ کسی کا فائدہ ہو۔ یہ دیکھیں میں نے آج ٹیوب اوپر لائٹ بھی لگائی ہے، اس سے میرے کچن میں نا کافی اچھی لائٹنگ ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔